ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے. میرے بہنانی کی طرف سے آپ کو سلام. خداوند نے ان ایاموں میں بڑا ہمارا ساتھ دیا. میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں, وہی کے طور پر آپ سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو بڑی گواہی خداوند کے نام کو جلا ہے. ہمارا تقریباً 1 سال سے ایک گیت رکا ہوا تھا, اب شکر ہوا سنانے والا, جو سنانے والا ہے انسان ہے. یہ آمد پہ لکھا ہوا گیت تھا, بیٹے جرائم اس کو گایا اور اس کی شوٹ جو ہے وہ 3 دن پہلے ہوئی. خدا کا بڑا شکر ہے کہ بڑی اچھی لوکیشن پہ وہ شوٹ ہو گیا, کام کو کرنے لگا. خدا کا شکر ہے. اور جب یہ گیت چلے جائے گا تو میرا ہمارا ایمان ہے سب کا, پوری ٹیم کا, کہ وہ کلیسیا کے لیے, کلیسیا عالمگیر کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوگا. ہاللیلویا. آئے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, اور آج کے کلام میں ایک خاص بھید ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھید کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. آئے میرے ساتھ نکالیں, ہم پیدائش کی کتاب شروع کریں. پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب, اور آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے مسئلہ تقدیر کلام مقدس کی روشنی. موضوع کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر کلام مقدس کی روشنی. ہم اس کو دیکھیں گے کہ تقدیر ہے کیا, تقدیر کی حد کیا ہے, اور تقدیر شروع کیسے ہوتی ہے, اور تقدیر میں خدا کا کیا کنٹریبیوشن ہے, خدا کا کیا کردار ہے, اور انسان کا کیا کردار ہے. کیونکہ خدا نے انسان کو بااختیار بنایا ہے. ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پھلو پھولو زمین کو معمور و معقول کرو. تو جب ہمیں خدا نے یہ برکت دی ہے کہ پھلو پھولو زمین کو معمور و معقول کرو, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بااختیار ہیں. ہاللیلویا. آئے کلام مقدس کی روشنی میں مسئلہ تقدیر کو دیکھتے ہیں. پیدائش 16واں باب اور اس کی 1 کا 12 آیت کو دیکھتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, اور ابراہیم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ تھی, اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا. اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ, خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی, اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے ہوئے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈیوں سے دی کہ اس کی بیوی بنے. اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے. میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی, اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی. سو خدا میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے, جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. تب ساری اس پر سختی کرنے لگی, اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی. یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے. اور اس سے کہا, اے ساری کی لونڈی ہاجرہ, تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں. خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے. اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا, یہاں تک کہ
कसरत के सबब से उसका शुमार ना होगा हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया और वो गोरखन की तरह आजाद मर्द होगा। उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। आज हमने एक बड़े ही अहम मसला पर गौर करना है। आप देखें कि इब्राहिम की बीवी जो सारा है, यहाँ पे सारी है, लेकिन ब्लेसिंग के बाद वो सारी कहलाना शुरू हो गई, तो हम उसको सारी नहीं सारा ही कहेंगे, ठीक है। सारा की औलाद अब देखते हैं, और इब्राहिम की बीवी सारा के कोई औलाद ना थी। उसकी एक मिस्री लौटी थी जिसका नाम हाजरा था, और सारा ने फैसला किया कि खुदावन ने क्या किया, मुझे बेऔलाद रखा है। उसने ये कहा कि खुदावन ने मुझे तो बेऔलाद रखा है। इस पर गौर करिएगा। और सारा ने इब्राहिम से कहा कि देख, खुदावन ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। अब ये जो सारा की अपनी ख्वाहिश है कि मैं क्या करूं, मेरा घर आबाद हो और मेरे घर में भी बच्चे हो, मेरे आंगन में भी बच्चे चहचहाते हो, ये ख्वाहिश किसकी है? सारा की ख्वाहिश है। और वो अपने शोहर को कहती है कि ये लौंडी ले और तू इसके पास है। अब वो हम देखते हैं कि इब्राहिम को भी हुक्म सादर करती है कि तू क्या कर, इसको ले और इसके पास जा। और हम देखते हैं कि इब्राहिम ने उसकी बात को माना। एक तो हम देखते हैं कि आदम ने अपनी बीवी की बात को माना और उसे वो फल खा लिया। और आज हम देख रहे हैं कि इब्राहिम ने भी अपनी बीवी की बात को माना। वो ज़ईफ़ उम्र है, ये बात ठीक है, वो इंतजार कर रही है खुदा के वादे का, ये भी बात ठीक है। लेकिन क्या हम देखते हैं एक और ऐसी बीबी है, एक और ऐसी खातून है, वो भी उम्र रसीदा है और वो भी खुदा के वादे का इंतजार कर रही है। हम वो नए अहकामों में देखें तो यूहन्ना नबी की माँ, यूहन्ना स्तबागी की माँ अलिशबा जो है, वो भी उम्र रसीदा है और अपनी ब्लेसिंग का इंतजार कर रही है। एक तो ये है जो अपने घर को आबाद करने के लिए अपनी कनीज या अपनी लौंडी जो है अपने शोहर को खुद दे रही है और चाहती है कि मेरा जो घर है वो क्या हो, आबाद हो, ठीक है। और एक औरत ऐसी है जो अपनी खुदा के वादे पर खड़ी है, अपनी खुदा के वादे पर खड़ी है और वो अलिशबा है, ठीक है। लिखा है, अगर हम लूका में आए तो लिखा है, लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26 से 32 आयत में हम देखते हैं कि अलिशबा जो है वो खुदा के वादे का इंतजार कर रही है। लिखा है कि जब फरिश्ता उसके पास आया तो उसको 6वां महीना था। अब हमने इस पर गौर करना है। इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते हुए 10 साल हो गए थे। कितने साल हो गए थे? 10 साल। जरा इस आदत पर गौर रखिएगा, फिर आपको इस पूरे माजरे की समझ आएगी। इब्राहिम को मुल्क कनान में रहते हुए 10 साल हो गए थे। आप जानते हैं कि वो खुदा ने कहा था कि तू अपनी जात भूमि को छोड़ और जहां मैं कहता हूँ, यह सारा है कनान ही। जहां से वो निकला वाकई घर से, वो भी कनान था, और जहां ये आबाद हुआ वो भी कनान है। लेकिन फर्क क्या है कि खुदा कहता है यहाँ को छोड़ और यहाँ आ जा। ये फर्क पड़ा है, ठीक है। और जब उसे 10 साल हो गए रहते हुए उनके कनान में, उस जगह पर जहाँ खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी, खुदा ने उसको वहां बरकत देना चाहता था,
کیونکہ جو ابراہیم کے آبا و اجداد تھے نا وہ بت پرست تھے، غیر معبودوں کو مانتے تھے. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو بڑھاؤں، میں اس کی اولاد کو برکت دوں تو یہ کل کو کہتے تھے ہمارے معبود نے کیا ہے، ہمارے دیوتا نے کیا ہے، یا ہمارے بال نے کیا ہے، یا ہمارے اور طرح کے جو دیوی دیوتا تھے وہ نہیں. خدا نہیں ایسا چاہتا. خدا چاہتا تھا میں ابراہیم کو برکت دوں تو وہ صرف فقط میرے نام کو جلال دے، وہ کہے کہ یہ میرے خدا نے کیا ہے، یہ آسمان کے خدا نے کیا ہے، یہ اس خدا نے کیا ہے جو الفا اور اومیگا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے اور جو رازق ہے، تاکہ پورا جلال دیا جائے. تو کلام مقدس میں یہ قانون بائبل کے اندر موجود ہے کہ تو اپنے پورے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ تو وہ تجھے برکت دے گا، وہ تیری روٹی اور پانی کو برکت دے گا، وہ تیری عمر کو دراز کرے گا. یہ پورا جب تک ہم خدا کو جلال نہ دیں گے تو میرے عزیزوں ہمارے گھروں میں، ہماری خدمت میں برکت اس طور پر نظر نہیں آئے گی. جب ہم پورا جلال خداوند کو دیں گے تو خداوند بھی پوری برکت ہمیں دے گا. ہاللیلویا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی بیوی کی بات مانی اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا. اور جب ہاجرہ کو معلوم ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں تو وہ اپنی بیوی کو، جس کی وہ کنیزہ تھی، جس کی وہ نوکر تھی، جس کی وہ زرخیز ملکیت تھی، ذرا غور کیجیے گا وہ کیا تھی؟ سارا کی اپنی بیوی کی زرخرید نوکر تھی. اس کا جو مالک تھا وہ ابراہیم نہیں تھا. اس کا جو مالک تھا، ہاجرہ کا مالک جو تھا وہ ابراہیم نہیں تھا بلکہ سارا تھی. سارا کو وہ ملی تھی اپنے باپ کی طرف سے، اپنے جسے کہتے ہیں دہیج میں مل گیا. اتنی میں چیزیں بیوی نہیں ہوتی ہے نا. وہ واشنگ مشین ملے، پکا ملے، استری ملے، جو کچھ بھی ملے، جو دیکھ رہے بندر میں تھلے تو آیا. تو ایسے ہی تھا. اب وہ کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو غور کر دیکھتے ہیں کیسے ہے. تب سارا نے ابراہیم سے کہا جو ظلم مجھ پر ہوا، آیت نمبر 5 کو دیکھیں. تب سارا نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے. اب دیکھیں خواہش اس کی پوری کی ابراہیم نے، اور الزام کس پر لگ رہا ہے؟ ابراہیم پر. انہیں کہا بھئی یہ جنہا میرا ظلم ہوا ہے نا، یہ پائی ابراہیم کو کہہ لگی اپنے شوہر کو کہ تیری گردن پہ. اچھا وہ کیا کہتے ہیں آگے؟ اچھا جی تیری گردن پر میں نے اپنی لوٹی تیرے گوشت میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی. خواہش بھی دے دی، تحقیق سمجھ دے بھی کرنا چاہیے تھا. ابراہیم تو ہوگی الزام لانا چاہیے تو الزام اس پہ لگ گیا. سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. لے انہیں کیا عدل کا پیمانہ بھی رکھ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرے نا جو ہے نا یہ تیری گردن دے تو خداوند تیرے سارے دونوں کا انصاف بھی کرے. یہ عورت کی طرف سے ہو. ابراہیم نے سارا سے کہا کہ تیری لوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری لوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. اگر اس کی مالک ہے، اس کا مالک اگر اس ہاجرہ کا مالک ابراہیم ہوتا تو وہ ایسے کہتا کہ لو جی اپنی لوڈی واپس لے لو. یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم اس لوڈی کا مالک نہیں تھا، یہ اس کو دہیج میں ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سارا. اچھا جی جب ہم نظر کرتے ہیں لوکا کی انجیل میں اس کے 26 باب میں، ایک باب اس کی 26 تا 33 آیت میں، تو یہاں پر ہم الیشبا کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایڈریس کو دیکھتے ہیں. الیشبا کو جب فرشتہ اس سے ملا تو اس کو 6واں مہینہ تھا. جب جبرائیل اس کے پاس آیا ہے تو اس کو کتنا مہینہ ہے؟ 6واں مہینہ ہے. لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 26 تا 33 میں 6 مہینے میں لکھا ہے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. اور میسج اس کے لیے کیا ہے؟ خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. یہ مریم صدیقہ کے لیے پیغام فرشتہ جبرائیل گلیل میں لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی. ہم اگر یہاں دیکھتے ہیں ایک
پیدائش میں دیکھیں اس کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں تو لکھا تو حاملہ ہے، تو حاملہ، فرشتہ اس کو کیا کہتا ہے؟ ہاجرہ کو تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے بھی بیٹا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ تو حاملہ ہے، اسماعیل کی ماں کو کہتا ہے تو حاملہ ہے، مریم صدیقہ کو کیا کہتا ہے؟ تو حاملہ ہوگی۔ یہ اس میں ٹیکنیکلی جو ہے فرق ہے، اس کو کہتا ہے تو حاملہ ہے، اس کا مطلب ہے تو فرشتے کو بتایا گیا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور وہ آ کر میسج دیتا ہے کہ تو حاملہ ہے۔ مریم صدیقہ کو کہتا ہے کہ تو اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کی آگے اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اب جو خداوند یسوع مسیح مریم صدیقہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کو بادشاہت دی گئی ہے اور اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ یہ بادشاہت کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت، یہ بادشاہت جو ہے کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت ہے جو یسوع مسیح کو دی گئی ہے، اور اس کی عزیزہ ہے الشبا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتے ہی رشتہ دار الشبا کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، ایک کو کہتا ہے کہ تو حاملہ ہے، دوسری کو کہتا ہے تو حاملہ ہوگی، اور تیسری عورت کے بارے میں کہتا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، بیٹا ہونے والا ہے، کیونکہ خدا نے جو قول خدا کی طرف سے اس کے بارے میں تھا وہ ہرگز بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ خدا کا جو کلام ہے نا یہ کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، یہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا بھی رہے گا، یعنی مرضی بھی اپنی کرے گا تو برکت یہ کہ قائم بھی رہے گا، ڈگے گا۔ اب یہ تھی اسماعیل کی برکت، اور جب ہم خدا یسوع کی خدمت کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کی برکت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کو کیا دیا گیا؟ بادشاہت دی گئی، اور اس کی بادشاہت کا عالم یہ ہے کہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت اس کو دی گئی۔ ہاللیلویا۔ دنیا کی بادشاہ تو ختم ہو جاتی ہے، اگر اسماعیل کو بادشاہ دی جاتی تو وہ اپنے وقت پر ختم ہو جاتی تھی، اس کی آباء اجداد وہ چونکہ ختم ہو جاتا تھا، پھر اس کی بادشاہت ٹرانسفر ہوتے ہوتے اس کی نسل تک جاتی اور شاید اسے بھی وہ بادشاہت چھین جاتی، اسے نسل سے بادشاہ چھین جاتی، ایسا بھی تاریخ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بادشاہت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم اگر قبیلوں کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنیامین قبیلے میں سے ساؤل بادشاہ ہوا، اور ایک وقت آیا کہ جب ساؤل بادشاہ سے وہ برکت خدا نے اس قبیلے سے لے لی اور لے کے یہودا کے قبیلے کو دے دی۔ کیا ہوا؟ برکت جو ہے، بادشاہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک منتقل ہو گئی۔ تو ایسا بھی دنیا کی بادشاہ جو دی جاتی ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مقدس سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ اور یسوع مسیح کی جو بادشاہ دی گئی وہ لافانی بادشاہ ہے، وہ ازلی بادشاہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے، خدا نے جو اس کو خدمت دی وہ اس خدمت پر پورا اترے، انہوں نے اپنی جو جان ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ میں دینی ہے، اور ہمیں وہ ہمارا جو ہے فدیہ اسے انہوں نے چکایا ہے، اور جو ہے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ اور ہم اس اسی سے کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ابد تک ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لیے وہ بلایا گیا ہے۔ تو یہ خدمت جو ہے خدا یسوع مسیح کی ہے، اس کی جو بادشاہت جو ہے وہ لفانی ہے۔ اور اگر ہم تیسرے جو ہے بیٹے کی بات کریں تو وہ یوحنا استوالی جو ہے وہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کی جب وہ پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بڑا معجزہ ہے، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ اس کے جو جب ختنے کا وقت آیا تو اس کے عزیز سارے اکٹھے ہو گئے کہ چلو جب اس کا کوئی نام رکھتے ہیں، تو وہ کہنے لگے اس کا نام کیا رکھو۔ عرب میں یہ روایت تھی،
اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو ان کے بزرگوں کا نام ہوتے تھے نا وہ ان کو کنٹینیو سلسلہ رکھتے تھے. اگر ابراہیم کا نام ابراہیم ہے تو اس کا آگے بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا تو اس کا نام بھی پھر ابراہیم رکھ دیں گے. وہ ابن ابراہیم فلاں فلاں ایسے وہ رکھتے تھے. ابن کو استعمال کر کے اس کا نام بھی آگے وہی رکھتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا نام بھی انہوں نے سوچا کہ اس کا نام کیا کرو, اس کے باپ کے نام پہ رکھو, کیا زکریا رکھو. تو اس کی والدہ نے کہا نہیں اس کا نام زکریا نہیں رکھنا. تو وہ کہنے لگے وہ کیوں بھائی, یہ تو روایت ہے کہ اس کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر رکھا جائے, باپ کے نام پہ رکھا جائے, تاکہ وہ باپ دادا سے جو نسل چل رہی ہے اس کی شناخت ہو سکے کہ یہ زکریا. ہاں اب آئے گا وہ کیا, جب اس کا نام آئے گا یوحنا تو ابن زکریا. ہاں ابن کا مطلب ہوتا بیٹا, ابن زکریا یعنی یہ جو یوحنا ہے ابن زکریا یعنی زکریا کا بیٹا ہے. تو انہوں نے ان کا نام کیا رکھا, کہنے ان کا نام زکریا رکھو. اس کی والدہ نے کہا, الیشبا نے کہا کہ اس کا نام زکریا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حتمی جو فیصلہ تھا وہ اس کے باپ نے کرنا تھا. باقی تو ہر معاشرہ میں دوسری جو درجہ کی رائے جو ہے وہ گنی کنسیڈر کی جاتی ہے, آج بھی ایسے ہی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے باپ سے پوچھ لیتے ہیں. اب باپ کی زبان اس کی پیدائش جب تک نہیں ہو جانی تھی, اس کی زبان فرشتہ کے ذریعہ سے اس کی آواز کو بند کیا ہوا. تو انہوں نے کہا جی کوئی قلم لاؤ یا سلیٹ لاؤ یا تختی لاؤ. تو اس کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں. تو جب اس کے باپ کو وہ دی گئی تختی تو اس نے اس کا نام یوحنا لکھا. ہاللیلویا. کیوں کہ یوحنا اس کے باپ کو بھی بتایا گیا کہ اس کا نام کیا رکھنا ہے, تمہیں یوحنا رکھنا ہے. اور یہ اس کی جو خدمت تھی وہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کی والدہ کے پاس مریم صدیقہ کے پاس فرشتہ آیا تو اس الیشبا کو چھٹا مہینہ تھا. اور چھٹے کا جو عدد ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ غلامی کے عدد کو ظاہر کرتا ہے. کس کے عدد کو ظاہر کرتا ہے؟ اب یہ غلامی میں پڑے کیسے؟ ہاجرہ کی سارا کی خواہش ہوئی کہ میرا جو گھرانہ ہے وہ میری لونڈی کے وجہ سے آباد ہو جائے, اور لونڈی کے بیٹے نے پوری دنیا میں مصیبت کھڑی کر دی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں, تاریخ یہ بتاتی ہے کیا ہوا. اس کی لونڈی کے بیٹے نے پوری دنیا میں, کیونکہ وہ اس کی جو پاس برکت تھی وہ گورکھر کی طرف بڑھنے والی تھی, خود سر اپنی مرضی کرنے والا, کسی کی مشورت نہ ماننے والا, کسی کو صلاح کار نہ بنانے والا. اور کلام مقدس میں اگر حکمت میں دیکھیں, حکمت کی کتاب میں تو لکھا ہے کہ مشورت میں زندگی ہے. جو صلاح لیتا ہے وہ فتح یاب ہوتا ہے, وہ کامیابی پاتا ہے, وہ جنگ میں فاتح کہلاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں برکت کیا ہے, یہ تو کسی کو سنے گا ہی نہیں, یہ تو جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. تو سارا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ شاید یہ دیکھیں شاید میں ایمان کمزور نظر آتا ہے اور ضرورت زیادہ جو ہے وہ بڑی نظر آتی ہے. ایمان پیچھے اور خواہش آگے. شاید میرا گھرانہ اس سے آباد ہو. اچھا گھرانہ تو آباد ہو گیا پر جو سکون چاہیے تھا وہ نہیں لگا, وہ آج تک نہیں لگا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں, پوری دنیا میں آج تک وہ بے سکون ہی رہے. بنی اسرائیل کو آج تک سکون نہیں ملا. انہوں نے سکون سارا نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو سکون ملا اسے نہیں ملا نہیں ملا. کیوں کہ یہ خدا کی مشورت سے خالی منصوبہ ہے, یہ بدنی منصوبہ ہے. یہ انسان جو خدا نے انسان کو فطرت کے تحت پیدا کیا ہے نا, یہ اس کو ظاہر کرتا ہے, جبلت کو ظاہر کرتا ہے, عمل کو ظاہر کرتا ہے. تو دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی آئی ہے جو تقدیر کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ یہ انسان جو ہے یہ عمل کے تابع ہے. آدم سے لے کے آج تک آج جو آدم ہے اور جو رہتی دنیا تک آدم ہے وہ عمل کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز خدا نے بنائے ہیں, اصول بنائے ہیں, ضابطے بنائے ہیں, قانون بنایا ہے کہ یہ فلاں شخص پیدا ہوگا, اس وقت پیدا ہوگا اور اس وقت میں یہ مر جائے گا. زندگی اور موت کا جو حصہ ہے وہ اس کے لیے بنایا گیا, وہ اس کے لیے ضابطہ بنایا گیا, قانون بنایا گیا. لیکن جو اس نے زندگی گزارنی ہے, کلام اس کی رہنمائی تو کرتا ہے کہ تو اگر مجھ سے لپٹا رہے گا تو میں تجھ سے لپٹا رہوں گا.
اگر تو میری عبادت کرے گا میں تیری روٹی اور پانی کو برکت دوں گا، اگر تو میری عبادت کرے گا میں تیری اولاد کو سرفراز کروں گا، اگر تو میری عبادت کرے گا میں تمہیں بیوی اور سلامتی دوں گا۔ یہ اس کے لیے ضابطہ ہے، قانون ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو خدا کے ساتھ برکت میں شامل ہوگا۔ یہ مرضی پھر بھی اس کی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو بااختیار بنایا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ محکوم کا مطلب ہوتا ہے قبضہ کرنا، محکوم کا کیا مطلب ہے؟ قبضہ کرنا، غالب آ جانا۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا میں اسے کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج دوں گا۔ لیکن میرے ساتھ خدا کا کلام کہتا ہے میرے ساتھ لپٹے رہنے سے میں زندگی دوں گا۔ اگر وہ خدا سے لپٹا نہیں رہے گا تو جو زندگی فطرتاً اسے ملی ہے وہ اس کو گزارے گا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اس کے ساتھ زندگی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر میں خدا سے لپٹا نہیں رہتا اور اپنی مرضی کرتا ہوں تو جو فطرت کے مطابق میں ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا اور میں اچھا کروں یا برا کروں، آخر کار میں مر جاؤں گا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ جا کر سو جاؤں گا۔ اگر میں کلام کے ساتھ وفادار رہوں گا، خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہنے سے میں وہ جو وفاداری ہے میری نسل میں ڈلیور ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، تو پھر آپ کے وفادار رہنے کی وجہ سے آپ کی نسل میں وہ جو ہے وہ برکت آئے گی۔ جس طرح سارا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی لوڈی اپنے شوہر کو دے دی کہ وہ اس کی بیوی بنے، اور وہ فطرتاً ابراہیم جو اپنی بیوی ہاجرہ کے پاس گیا تو اسے بیٹا ہوا، ہاں، اور وہ بیٹا گور خر کی مانی ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حکمت نظر نہیں آتی، منصوبہ نظر آتا ہے۔ وہ منصوبہ اس کی بیوی کا ہے، اس کی بیوی کا ہے کہ شاید میرا گھرانہ آباد ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج تک اس کے گھرانے کو دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ کہ وہ خدا کے منصوبے میں نہیں ٹھہری، خدا کے وعدے میں نہیں ٹھہری، خدا کے عہد میں نہیں ٹھہری، بلکہ اس نے اپنی خواہش جو ہے اپنے شوہر کے سامنے رکھی ہے کہ تو اس کو لے تاکہ یہ تیری بیوی بنے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی یہ میرے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہوگا، لیکن وہ برکت کا باعث نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسان منصوبے بناتا ہے نا وہ ناکام ہوتے ہیں، اور ان میں درد پیدا ہوتا ہے اور اس میں دکھ پیدا ہوتا ہے، اس میں بیماری پیدا ہوتی ہے، اس میں جدائی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں دائمی پائیداری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب خدا چونکہ اس کا بھی خدا تھا، وہ اسحاق کا بھی خدا ہے، وہ اسماعیل کا بھی خدا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے جلال میں خدا یسوع مسیح کا بھی خدا ہے، اور وہ رشوہ کے بیٹے یوحنا کا بھی خدا ہے۔ اب دیکھیں کہ آزمائش میں ابراہیم کو کنعان میں رہتے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ 10 برس، اور 10 برس آزمائش کا دن ہے۔ اس کلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ 5 کواریاں سست تو 5 چست۔ تو یہ کیا سستی اور چستی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ آزمائش کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جیسے ہی ابراہیم کو اس زمین پر رہتے ہوئے 10 برس ہوئے، اس کی بیوی کی طرف سے ایک بڑی آزمائش آ گئی ابراہیم کو۔ آزمائش کیا ہے؟ کہ بیوی کی بات کو ماننا ہے اور ہاجرہ کو لینا ہے اور اسے بیوی بنانا ہے۔ اور جب آزمائش عورت کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے ابراہیم پر، تو ابراہیم اس پر غالب آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ بدن کی اس نے پیروی کی نا، اپنی بیوی کی بات کو مانا ہے۔ یہی وہ چونکہ نبی تھا، اگر وہ خدا کے سامنے اس منصوبہ کو رکھتا تو خدا اس کے لیے اچھا راستہ نکال سکتا تھا۔ جس طرح اس نے زکریا کے لیے نکالا تو خدا ابراہیم کے لیے بھی نکال سکتا تھا۔ خدا اس کا مطلب ہے کہ اس سے ناخوش ہے، اس سے ناخوش ہے، لیکن چونکہ فطرت کا قانون ہے کہ مرد عورت سے ملے ملاپ کی صورت میں ایک جان دو بدن ملنے سے ایک جان ظہور میں آتی ہے، یہی ہوا ہے، اور اس کے نتیجہ میں اسماعیل آیا ہے۔ ہاں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی سارا کے لیے سردردی بنی رہی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے اس کو اس گھر سے بھی رخصت کر دیا ہے، اس کو اپنے پاس نہیں رکھا۔ یہ تاریخ بھی بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ برکت نہیں نکلی۔ خدا یسوع مسیح آپ کو مریم میں صدیقہ کے پاس فرشتہ آتا ہے تو اس سے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا۔ تجھ پر کیا ہوا؟ اب فضل کیوں ہوا؟
طرف بیوی ہے لیکن شوہر نہیں ہے, یہ فضل کی علامت ہے, ایک چیز مسنگ ہے اس میں. ہاں اسی لیے لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی, سایہ ڈالے گی, اور اسی سبب سے کیونکہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ کر رہی ہے, شوہر تو ہے نہیں, وہ تو کنواری ہے, تو لکھا ہے کہ وہ کنواری کے پاس آیا, فرشتہ کنواری کے پاس آیا اور کہا تجھ پر فضل ہوا. ہاں میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ تو بیٹا جگے گی. تو انہوں نے تقاضا بھی آگے کیا کہ میں تو کسی شوہر کو جانتی نہیں. تو انہوں نے کہا یہ خدا کا منصوبہ ہے, خدا تجھ سے, چونکہ تو پاکیزہ ہے تو خدا تجھ سے نجات نکالے گا. تو اس کو خدا نے فضل سے تعبیر کیا, اور یہ جو بیٹا پیدا ہوا یہ کہلایا فضل کا فرزند. اسماعیل کیا کہلایا, دکھ کا فرزند. کیا کہلایا, اسماعیل کہلایا دکھ کا فرزند, خداوند یسوع مسیح کہلایا فضل کا فرزند, اور الیشبا کا بیٹا یوحنا کہلایا صبر کا پھل. کیا کہلایا, ہاللیلویا, بات سمجھ میں آئی ہے. اسماعیل کیا کہلایا, دکھ کا فرزند, اور وہ دکھ آج تک بنی اسرائیل کو مل رہا ہے. پتا آپ کو, جب سے وہ پیدا ہوا اور آج تک اسے دکھ ہی مل رہا ہے, وہ دکھ کا فرزند ہے. ہاں خدا نے بے شک کہا کہ میں نے تیری فریاد سن لی ہے, لیکن وہ دکھ کا فرزند ہے کیونکہ وہ انسانی منصوبے سے, اس کی جو پیدائش ہے وہ انسانی منصوبے سے, انسانی خواہش سے تعبیر کرتی ہے, انسانی عمل سے تعبیر کرتی ہے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کیا کہتا ہے, جبرائیل کہ مریم تجھ پر فضل ہوا, اور وہ فضل کو قبول کرتی ہے, اور جب وہ قبول کر لیتی ہے فضل کے منصوبے کو, تو اس کے لیے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا, دنیا کے لیے شادمانی کا, اطمینان کا, زندگی کا, تسلی کا, تشفی کا, شفا کا سبب بنے گا. ہاں کیونکہ وہ فضل کا فرزند ہے. الیشبا کا جو بیٹا یوحنا سباگی ہے وہ صبر کا پھل ہے, کیونکہ الیشبا نے بھی بڑھاپے تک صبر کیا, سارا بڑھاپے تک صبر کرنے میں ناکام نظر آئی, اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اب الیشبا کہیں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے نظر نہیں آتی, بلکہ لکھا وہ ہائیکل سے جڑی ہے, خدا کے کلام سے لپٹی ہوئی ہے, اور اپنی میراث کا انتظار کر رہی ہے زندگی کے آخری سانس تک. کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اب زندگی کے تاج کے ساتھ ساتھ الیشبا کو جو ملنے والا ہے وہ اس کے انتظار کے بدلہ میں میراث کا پھل ہے. ہاللیلویا. اور وہ اس کو پھل ملا, اور اس کے بیٹے کی جو خدمت تھی وہ خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعریف کی ہے, اور کہا ہے جو عورتوں میں سے پیدا ہوا یہ یوحنا سے بڑا کوئی نہیں. ہاللیلویا. اب یہ خداوند یسوع مسیح جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں, کتنا بڑا اعزاز یوحنا استباغی کو دیا ہے خداوند یسوع مسیح نے, کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے یوحنا استباغی سے بڑا کوئی نہیں. کیوں کہ اس کی والدہ نے بڑھاپے تک اپنی میراث کا, اپنے پھل کا, اپنے بیٹے کا انتظار کیا ہے. تو خدا نے اس کو بھی فضل جیسی, اس پر بھی فضل کیا, اور بیٹے جیسی نعمت اس کو دی ہے, اور وہ بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سبب بنا ہے. وہ کیا بنا, نجات کا سبب بنا ہے. کس طرح کہ وہ جو نجات آنے والی ہے نا اس کی گواہی دے گا. میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز سے, اور یسوع مسیح سے یوحنا استباغی جو ہے جسمانی طور پر, فزیکلی طور پر 6 ماہ بڑا ہے. 6 کا عدد جو ہے یہ غلامی کو ظاہر کرتا ہے, اور 6 ماہ بڑا جب یسوع مسیح ہے آئے ہیں تو وہ 7ویں ماہ, غلامی یسوع مسیح کس ماہ میں کہلائیں گے, 7ویں ماہ میں. وہ کیا کہتا, فرشتہ کیا کہتا جبرائیل مریم صدیقہ کو کہ تیری عزیزہ کے بھی 6واں مہینہ ہے, 6واں مہینہ ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر پیدا ہوں گے تو اس سے 6 ماہ چھوٹے ہوں گے, اور وہ 6 ماہ بڑا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو 6 کا عدد ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے غلامی کو ظاہر کرتا ہے, اور جو پیدا ہوگا وہ غلامی سے نجات کی طرف اشارہ کرتا ہے. ہاللیلویا. بات سمجھ میں آئی ہے. خداوند یسوع مسیح کس کو ظاہر کر رہے ہیں, آزادی کو, اور غلامی تو کاٹ لی اس نے. 6 ماہ
کا مطلب ہے غلامی. آزمائش, وہ کنعان میں رہتے ہوئے ابراہیم کو ہو گئے 10 برس اور آزمائش شروع ہو گئی. آزمائش میں وہ غالب نہیں آئے, اور مریم صدیقہ کے پاس جب فرشتہ آیا تو 6 ماہ اس کو رشوہ کو ہو چکے تھے, اور وہ جو 6 کا عدد ہے وہ غلامی کا عدد ہے, یعنی بنی اسرائیل کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح فضل کا فرزند ہے, یہ زندگی کو, بحالی کو, شادمانی کو اور آپ کی اور میری کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں. اور اسی لیے اگر خداوند یسوع مسیح کو فضل کا فرزند کہا جائے تو یہ کسی طور پر بھی غلط نہیں ہے. یہ ہر طور پر عقل, کلام, حکمت سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بحالی کا بیٹا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نجات کا بیٹا ہے. خداوند یسوع مسیح پیری اور سلامتی کا بیٹا ہے. خداوند یسوع مسیح حکمت کا بیٹا ہے. اسی لیے تو یہ سایہ نے جب اس کے لیے پروفیسی کی تو کہا وہ عجیب ہے, وہ مشیر ہے, وہ ایک خدائے قادر ہے, وہ ابدیت کا باپ ہے, اور وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. ہاللیلویہ. اس سلامتی کے شہزادے کے لیے بہت ساری تالیاں, بہت سارا خلاص, بہت سارا عزت, بہت ساری عزت آپ کے اور خدا کو جاتی ہے, کیونکہ وہ خدا کے منصوبے کے تحت زمین پر آیا ہے اور وہ تقدیر کے تابع ہے. یہ دنیا میں ایک ہی ہستی ایسی ہوئی ہے جو آدم سے نہ پیدا ہونے کے وسیلہ سے تقدیر کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ تقدیر کے تابع ہے. خدا یسوع مسیح بھی جب 10ویں باغ میں پکڑے جانے والے تھے نا, تو وہ کہنے لگے کہ ابن آدم کے حق میں جیسا لکھا ہے, ابن آدم کے حق میں وہ تو جاتا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جس کے حق میں لکھ دیا جائے وہ تقدیر کے تابع ہوتا ہے, اور جس کو آزادی دی جائے کہ تو پھلو پھولو زمین کو معموروں مقوم کرو, وہ عمل کے تابع ہے. اور آدم عمل کے تابع ہے اور خداوند یسوع مسیح تقدیر کے تابع ہے. یہ فلسفہ عمل اور یہ فلسفہ تقدیر ہے. ہاللیلویہ. خدا اس کو آپ کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑھائے.